چاہوں گا محترمہ پروین اسد صاحبہ سے کہ وہ آئیں ہمارے اس غم اور اس جب ہماری خوشیوں میں جس طرح سے وہ ہمارا ساتھ ہمیشہ رہے، تو چند الفاظ میں جو ہے وہ بتا دیں کہ آپ جو ہے سٹی پریس کلب سے اور جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، ہم میں نے کہا تھا اگر ہم ہجوم اکٹھا کرتے تو ہمیں ہجوم بہت اچھا اکٹھا کرنا آتا ہے. میرے اساتذہ بیٹھے ہیں، میں اتنا اکٹھا کر لیتا ہوں، میں جا کے شور مچاتا ہوں تو میں لوگ اکٹھے کر لیتا ہوں، گلے سے آواز سناتا ہوں تو لوگ اکٹھے کر لیتا ہوں، بات کرتا ہوں تو لوگ اکٹھے کرتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے جو میرے اساتذہ ہیں وہ کتنے لوگ یہاں جمع کر سکتے تھے، لیکن ہماری بات جو ہے وہ دور تک جائے گی. تو آپ آئیے گا پلیز، جو ہے جو دل میں اقلیت کے لیے وہ کچھ آپ کے ہے وہ بیان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنے والے تمام مہمانوں کو پروین اسد خان کا سلام. جس طرح سے ہر ایک واقعہ کے بعد دوسرا واقعہ ہوتا جا رہا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو، کرسچن کے ساتھ ہو یا ہندو کے ساتھ ہو، تو میں آپ کو بتاؤں اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں صرف پیار، محبت اور اسلام پھیلانے کی اجازت دیتا ہے، اور اس طرح سے دشمنی نبھانے کی تو کہیں بھی کسی بھی یعنی کہ ہمارے قرآن تک یہ الفاظ موجود نہیں ہیں. تو جس طرح سے 9 مئی کا واقعہ ہوا تو میں حکومت سے اور اپنی ایجنسی سے اور تمام اداروں سے اپیل کرنا چاہوں گی کہ اس واقعے کا بھی اسی طرح سے نوٹس لیا جائے. اور بات اگر محبت کی ہے تو آج دیکھیں الحمدللہ ایک مسلمان اور ایک کرسچن کمیٹی دونوں آج جو ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم آپ لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ اسد صاحب سے جو میں نے سیکھا ہے وہ یہ نہیں سیکھا ہے کہ کوئی گورا ہے یا کالا ہے، کوئی ہندو ہے یا کوئی مسلم ہے. اسد صاحب ماشاءاللہ سے کافی عرصے دراز سے اس فیلڈ کے اندر ہے، اور یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو جانتے ہیں کہ اسد صاحب نے کبھی مذہب کو ترجیح نہیں دی، کبھی کسی کالے گورے کو ترجیح نہ دی. اللہ کا شکر ہے کہ بے شمار صحافی ایسے ہیں جو اسد کے اپنے ساتھ کے ہو کر بھی آج اسد کو اپنا استاد مانتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی شاید سٹی پریس کلب، پروین اسد خان الحمدللہ، اسد سعید خان ہر وقت آپ کے ساتھ تھے اور آپ کے احتجاج میں بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی آپ کا ساتھ دیں گے. شکریہ. نئے ساتھی جو مجھے بھی نہیں جانتے ہوں گے اور ادارے کو بھی نہیں، تو ان سے خاص طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ادارے ہیں اب ہم خبر رساں اداروں میں شروع سے رہے. آج جو ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، چینل کا دور ہے، تو ہمارے پاس بھی وہ تمام ذرائع ہیں کہ ہم اپنی بات کو جو ہے بڑی دور تک پہنچا دیتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ایک ایسی تقریر ہوتی ہے ہمارے یہاں کہ ہمیں بات کرنا ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں وہ الفاظ نہیں آتے. ہم بہت سے الفاظ جو ہے ہم نے سمجھا کہ ہمارے پاس ذخیرہ، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں یہاں تک آتے ہیں. اس کے بعد بھی کوئی داستان ہوتی ہے لفظوں کی. تو ہمارے محترم، ہمارے جو ہے استاد، ہمارے ان اداروں کے بانی قائد، جب میں کہتا ہوں صابر عباسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو میری بیٹی میٹرک میں ہو گئی، اکثر بتاتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے جب وہ پیدا ہوئی تھی تو اس کا مطلب 15 سال سے زیادہ ہو چکی ہے وہ. تو میں بھی یہی تھا، تو آج بھی میں یہی ہوں. اور جو سیکھنے کی باتیں ہوتی ہے وہ بہت ساری یہاں سے سیکھ کے کچھ لوگ ہمیں اور بھی بہت کچھ سکھا جاتے ہیں، وہ بھی ہم سیکھ لیتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ تقریر ان کو منع کیا ہوا ہے کرنے سے ڈاکٹروں نے طبیعت کی وجہ سے، لیکن ان کو ہم روک نہیں پاتے. نہ ہم انہیں یہ کہیں گے کہ اتنی سی تقریر کرنی ہے، نہ ہم یہ کہیں گے کہ برملا تقریر نہیں کرنی، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جب ہم سے نہیں رہا جا رہا تو رہا وہاں سے بھی نہیں جائے گا. تو میں تقریر سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ بس تھوڑا سا صحت کا خیال رکھا جائے. تو اس حساب سے جو ہے آج اپنا یہ جو کمیونٹی کے لیے جو ریکارڈ ہوتا ہے، یہ جو وہاں تک پہنچانا ہوتا ہے، جو دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، تو میں ضرور چاہوں گا کہ آپ آئیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمانان گرامی، میرے بھائیوں، میری بہنوں،
نوجوانوں، آج اس موقع پہ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اب سے صرف چند دن پہلے ہم نے ایک اسی مرکز پہ اور اپنی اسی بلڈنگ پہ ایک عظیم الشان جشن آزادی کے سلسلے میں تقریب منعقد کی تھی، اور اس تقریب میں ماشاءاللہ ہم نے قومی پرچم بھی لہرایا تھا، پرچم کشائی کی تھی، اور اس تقریب میں ماشاءاللہ تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہماری صحافتی برادری، سیاسی، سماجی اور سرکاری شخصیات اور لوگوں نے شرکت کی تھی۔ ہم سب کا جو موضوع تھا وہ ایک ہی تھا، اور وہ تھا جشن آزادی پاکستان۔ وہاں اس تقریب میں کوئی تفریق نہیں تھی کہ یہ کرسچن ہے یہ الگ بات کرے گا، یہ فرض کریں کہ کسی مکتبہ فکر یعنی اہل تشیع ہے تو کچھ اور بات کرے گا، یا یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یا فلانا مسلک سے تعلق رکھتا ہے، یا ہندو کمیونٹی سے ہے، یا مسلم ہے۔ سب کا موضوع ایک تھا، اور وہ تھا پاکستان۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کے نقشے کے اوپر ماشاءاللہ جب یہ گلدستہ سجا تھا اور جب یہ ملک معرض وجود میں آیا تھا اور جب اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی، تو اس بنیاد رکھتے وقت یہ غالباً میں بلکہ ہمارے بہت سارے بزرگ بھی اپنی تقریروں میں اس چیز کی بار بار یاد دہانی کراتے چلے آ رہے ہیں، اور میں آج اس موقع پہ لازمی یہ آج کے اس موقع کی مناسبت سے بہت ضروری ہے کہ جب ہمارا یہ پاکستان بن رہا تھا تو اس میں چند ووٹوں کی ضرورت تھی، اور ان ووٹنگ کے اندر ان ووٹوں کے بغیر ایک جو ہمارا جغرافیائی اور سیاسی ایک منظرنامہ تھا اس وقت کا، اس میں اگر ہمیں وہ ووٹ نہ ملتے تو شاید پوزیشن کچھ اور ہوتی، کچھ اور مختلف ہوتی۔ تو اس ووٹنگ کے اندر ہمیں جو چند ایک یا دو یا تین ووٹ تھے غالباً، اس میں سے ان 3 ووٹوں میں سے ہمیں 2 ووٹ کرسچن کمیونٹی کی طرف سے غالباً جو ہے نا ہمیں ملے تھے، اور انہوں نے اپنا ووٹ ڈال کر اس ملک کی جڑ کے اندر، جب اس ملک کی بیج ڈالا جا رہا تھا، اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، تو اس وقت اپنا وجود ایسا قائم کر دیا کہ اس کے بعد تصور میں ہی نہیں ہے نا کہ یہاں سے ہم، میرے ایک 2 دوستوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور ان کا یہ حق بنتا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے موجودہ حالات میں۔ ہر انسان جذبات میں بہت کچھ کہتا ہے، اور یہ ان کی یہ حقیقت ہے، ان کا رائٹ ہے، وہ اپنے جذبات کا برملا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور ہمارا یہ فورم ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک آزاد فورم ہے، اور ہمیشہ اس سے آزادانہ باقاعدہ ماشاءاللہ بات ہوتی ہے، اور آزادانہ نعرے بھی لگائے جاتے ہیں، اور آزادانہ اعلان بھی ہوتے ہیں، اور بالکل آزادی اظہار رائے کے ساتھ ہم ان الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں کہ جس کے اوپر ہمارے اس پورے ملک کے اندر جو ہمارے میڈیا پہ قدغن لگائی جاتی ہے، اور میڈیا کو پابند بھی کیا جاتا ہے کہ جناب جو ہے نا آپ نے اتنا کہنا ہے اور اس سے آگے نہیں کہنا ہے۔
لیکن ہم ماشاءاللہ برملا کہتے ہیں اور آزادانہ انداز میں ہم اپنی گفتگو اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں باقاعدہ۔ آج اس دن کے موقع پر میں آپ سب کی موجودگی میں کہ جو بھی واقعہ ہوا ہے، جس نے بھی کیا ہے، کیوں ہوا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے ہوا ہے، اور ایسے واقعات کب سے ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ یقیناً جدید ٹیکنالوجیز کا دور ہے، یہ واقعات جو ہماری معلومات ہیں یا جو اعداد و شمار ہم نے مرتب کیے ہیں آج تک، اس کے مطابق یہ صدیوں سے ہوتے چلے آ رہے ہیں انہی علاقوں میں جہاں یہ ہوا ہے۔ یہ پاکستان کا ایک مخصوص علاقہ ہے۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ پاکستان کی جو سرحدیں ہیں، اس کا جو طول و عرض ہے، اس میں ایک مخصوص خطہ ہے۔ یہ تمام واقعات ہمیشہ کرسچینٹی کے ساتھ وہیں پہ رونما کیوں ہوتے ہیں، یہ سوچنے اور لمحے فکریہ یعنی فکر کرنے کی بات ہے، اور یہ سوچنے کا مقام ہے کہ صرف پنجاب وہ واحد صوبہ ہے کہ جہاں ہم ہمیشہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ وہاں توہین رسالت کے حوالے سے، توہین قرآن کے حوالے سے، اور بھی مختلف اسی قسم کے موضوعات کے اوپر، اور اسی طرح سے لاہور میں ایک بڑا خطرناک قسم کا واقعہ رونما ہو چکا ہے، اسی جڑان والے کی طرح کا بالکل۔ اس میں بھی بالکل اسی طرح بستیاں جلائی گئی تھیں، کرسچینٹی کے حوالے سے مسیحی بستیاں تھیں اور وہاں آگے لگائی گئی تھیں، لوٹ مار کا بازار گرم ہوا تھا، اور پورے یعنی اگر آپ غور کریں تو ایک قیامت کا منظر تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر صحیح ایکشن لے لیا جاتا اور صحیح سزائیں دے دی جاتی تو آج یہ ٹٹو پٹوؤں کی ضرورت یعنی اتنی جرت نہیں ہوتی کہ یہ اپنے اس ملک کا نام پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہوتے۔ یہ چند ٹکے مار قسم کے بے غیرت، بے حس، یہ درندے، یہ وحشی، یہ حیوان، یہ کون ہیں؟ یہ لوگ اس نقشے پہ یہ موجود کیسے ہیں؟ ان کو کس نے یہاں رہنے کی اجازت دی ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا اور ہمیں سر جوڑنے ہوں گے۔ اس میں ہمیں خاص طور پہ ان لمحات کو سامنے رکھتے ہوئے جب یہ ملک کا قیام عمل میں آیا تھا، اور اس وقت جو ہم پر اس کرسچن کمیونٹی کی طرف سے اس ملک پاکستان پر یہ احسان کیا گیا تھا کہ اپنے 2 قیمتی ترین ووٹوں سے اس ملک کی بنیاد میں اپنا وجود ڈالا گیا تھا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ ہم تاریخ میں جب پیچھے چلے جاتے ہیں تو میں اپنی مسلم امہ سے اور مسلم کمیونٹی سے اور اپنے مسلم جو ہمارے مذہب کے چیمپئن لیڈر ہیں، میں ان سے برملا یہ کہتا ہوں اور ان کی یاد دہانی کے لیے میں اکثر یہ قصہ سناتا ہوں۔ یہ چند چھوٹے چھوٹے 2 واقعات ہیں جو میں اکثر آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں کہ میرے آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیاں جب آپ کی تبلیغ پر تنگ کر دی گئیں اور آپ کو وہاں تبلیغ کی اجازت نہ رہی، ظلم کے آپ کے اوپر پہاڑ توڑ دیے گئے، ان لمحات کے اندر ایک بات ہو رہی تھی پاکستان کا وجود، اور اب بات آ رہی ہے اسلام کا وجود۔ اس وقت کیا تھا؟ اسلام کا وجود یعنی ہمارے اس یعنی ماحول کے اندر اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اس روئے زمین کے اوپر۔ تو پورے مکے کے اندر ظلم کی انتہا ہو چکی تھی۔ یہی کفاران مکہ جو آج ہندوستان میں بیٹھ کے بے غیرتی کی سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، یہی کفار وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی وہاں کی جو زمین ہے اس کو تنگ کر چکے تھے اور ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہوتے تھے۔
ایسے میں حبشہ ایک ملک تھا اور وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ عیسائی حاکم تھا، عیسائی حکمران تھا، مسیحیت کا علمبردار تھا۔ نجاشی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام موصول ہوتا ہے، اور اس پیغام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بغور تمام حالات کا جائزہ لے رہے ہیں اور لے چکے ہیں۔ ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اگر مکے کی زمین آپ کے لیے تنگ ہو گئی ہے تو آپ یہاں ہمارے ملک میں تشریف لے آئیں۔ تمام جھگڑے میں کہتا ہوں ختم ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا کے اوپر کچھ محسن احسان کر رہے ہیں اور وہاں سے باقاعدہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ آپ یہاں آ جائیں اور یہاں بیٹھ کے تبلیغ کریں۔ میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی محبتوں کے ساتھ اس پیغام کا جواب دیا۔ بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دورانیے میں، اسی دور میں، انہی لمحوں میں اپنے کچھ وفود بنائے اور پوری دنیا کی جو بڑی اس وقت کی طاقتیں تھی، جیسے آج امریکہ ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، اور بڑی بڑی جو دنیا کی طاقتیں ہیں، اس وقت کی جو طاقتیں تھیں، ایران تھا، روم تھا، اور جو بھی حبشہ تھا، جو بھی بڑی بڑی طاقتیں تھیں، اپنے باقاعدہ ڈیلیگیشنز، یعنی اپنے ایک چھوٹا سا پیغامبر، یعنی پیغام لے کر بھیجا، ایک چھوٹا سا یعنی اپنا نمائندے جو ہے نا ان کو روانہ کیا، ان کو خطوط دیے اور ان سے کہا کہ جا کے ان سربراہان مملکت کو ہمارے یہ خطوط پہنچائیں۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ میں یہ سب چیزیں رقم ہیں، یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بول رہا۔ خطوط تمام دنیا کے حکام کے پاس پہنچے اور ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ ایران کے کسرا نے کیا کیا، دوسرے بادشاہوں نے کیا کیا، لیکن اس وقت کی دنیا کی دوسری بڑی طاقت روم، جس کے بادشاہ کو قیصر کا لقب دیا گیا تھا، قیصر کہا جاتا تھا، قیصر روم باقاعدہ اس نمائندے کے اس خط کو اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر انتہائی احترام کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے چوم لیتے ہیں اور اس خط کو چوم کر باقاعدہ اپنا ایک محبتوں بھرا پیغام باقاعدہ انعامات کے ساتھ اور بہت سارے جو اس وقت کے تحفے تحائف جو طریقہ کار ہوا کرتا تھا اس کے ساتھ باقاعدہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرتے تھے۔ یہ دو واقعات اور پاکستان کے وجود کے وقت، پاکستان کے وجود کے وقت اور اسلام کے وجود کے وقت، یہ جو ہمارے دو لمحات ہیں قیمتی ترین ہر مسلمان کے لیے، یہ یعنی ہمارے لیے پاکستانی کے لیے اور ہمارے تمام مسلمانوں کے لیے اس سے قیمتی لمحہ کوئی اور نہیں۔ ان دونوں اوقات میں، ان دونوں لمحات میں، ان دونوں اس وقت کے تاریخ کے دریچوں میں اگر آپ جھانک کے دیکھیں گے تو کرسچینٹی جو ہے یعنی عیسائیت، نہ ہمیں یہودیت سے کہیں پہ کوئی اس قسم کے واقعات کہیں ہمیں ملتے ہیں، نہ ہمیں کسی اور مذہب سے ملتے ہیں۔ واحد یہ عیسائی ایک مذہب مسیحیت کی طرف سے ہمیں یہ پیغام موصول ہوئے اور وہاں سے ہمیں یہ محبتیں ملی۔ تو جب بھی کوئی اس قسم کا بے غیرت انسان، اس قسم کی جب کوئی حرکت اس کے تصور میں بھی اگر یہ آئے تو میں آج یہ اپنے چھوٹے سے فورم کی مدد سے ان حیوانوں سے بھی اور اس پاکستان میں بسنے والے تمام انسانوں سے یہ درخواست کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں کہ صرف ان دو لمحات کو اپنی آنکھوں کے سامنے لے آیا کریں، ان واقعات کو اپنے سامنے لے آیا کریں اور سوچ لیا کریں چند پل کے لیے کہ ہم یہ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ اصولاً ہونا یہ چاہیے
کہ جس طریقے سے واقعہ جس کو بنیاد بنایا جا رہا ہے کہ قرآن کی بے حرمتی کی کچھ لوگوں نے، اس کے بعد ہم نے یہ، تو ہمیں دیکھنا یہ ہے یہ بے حرمتی ہوئی یا نہیں ہوئی، اور کس نے کی، کیسے ہوئی، پورے واقعے کو، اس کو ہمیں وہاں جا کے اس سرزمین کے اوپر، ان گلی کوچوں کے اندر ان حقائق کو اکٹھا کرنا چاہیے. اور یہ اکٹھے ہوئے ہوں گے، میں بتاؤں آپ کو، ہماری ایجنسیاں، ہمارے سیکیورٹی پہ مامور ادارے، یہاں تک کہ ہمارے پولیٹیشنز بھی، ان کے ذرائع وہ بھی کچھ کم نہیں ہیں، اور ان سب سے بڑھ کے ہمارے اپنے میڈیا کے ذرائع، ہمارے خاص طور پہ سوشل میڈیا، یقیناً تمام تر ثبوت ان کے پاس موجود ہوں گے. تو ان تمام اعداد و شمار کو مرتب ہونا چاہیے، اکٹھا کرنا چاہیے، اور ان تمام تر اعداد و شمار کو سامنے لا کر حقائق سے پردہ اٹھانا چاہیے. اور اس تمام معاملات کو بنیاد، اب جو ہے نا، دیکھیں یہ واقعی میرے دوستوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، ان کے جذبات بالکل ٹھیک ہیں اپنی جگہ پر. اس ملک پہ ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرا ہے. اس ملک پہ ان کا بھی اتنا ہی یعنی اثر و رسوخ چلنا چاہیے جتنا ہمارا چلتا ہے. ان کی آواز بھی اتنی ہی سنی جانی چاہیے جتنی ہماری سنی جاتی ہے. کسی بھی معاملے کے اندر کوئی ان کو کسی بھی قسم کا احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے. اس کام کے لیے ہمارے حکمرانوں کو آگے آنا ہوگا، ہماری سیاسی لیڈرشپ کو آگے آنا ہوگا، ہمارے میڈیا کے چیمپئنوں کو آگے آنا ہوگا، ہمارے تمام جتنے ہمارے مذہبی علماء کرام ہیں، جتنے ہمارے مذاہب کے بڑے ہیں، ان سب کو آگے آ کر بین المذاہب کے حوالے سے قانون سازی کروانی ہوگی. اس پہ باقاعدہ کانفرنس منعقد ہونی چاہیے بین المذاہب کے حوالے سے. اس پہ تمام لوگوں کو متفقہ طور پر باقاعدہ لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے. اور خاص طور پر میرا اپنا نظریہ ہے، ایک چھوٹی سی سوچ ہے. میرے دوست بشپ رفاقت جیکسن صاحب یہاں موجود ہیں محترم، اور بڑی عجیب لمحات میں آئے ہیں. ہم ان کا باخدا نہ کوئی استقبال کر سکے، نہ ان کو اپنی جانب سے کوئی ایسی محبتوں بھرا وہ اپنا انداز دے سکے. تو انشاءاللہ ہم ان کو انوائٹ کریں گے. یہ لمحات ذرا تھوڑا سا گزر جائیں اور فضا جو ہے وہ جو سوگوار ہے یہ فضا بہتر ہو جائے، اور جو زخم خوردہ مسیحی بھائی ہیں ہمیں سب کو ان کا مرہم بننا چاہیے. اس وقت پوری مسلم امہ اور مسلم کمیونٹی کو اس وقت ان کا دکھ اور درد بانٹنا چاہیے، اور جس نے ان کے ساتھ زیادتی میں حصہ لیا ہے اس میں ان کے شانے سے شانہ ملا کر نشان عبرت بنانے میں ان کا ساتھ دینا چاہیے. اس وقت تو یہ لمحات کو جو ہے نا ضائع نہیں کرنا ہے. میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں پڑھنا اسی طرح ہوتا رہے گا، یہ ماضی میں بھی ہوا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا یہ اسی طرح سے. یہ موقع ہے، آپ باقاعدہ ہر فورم پہ کھڑے ہو جائیں، آواز اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ پلیٹ فارم 24 گھنٹے مسیحی بھائیوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہا ہے اور ہمیشہ اسی طرح ہی کھلا رہے گا. اس کے دروازے ہمیشہ 24 گھنٹے کھلے ہیں، اور یہاں آ کے جب جو فورم بھی اپنا جو اس قسم کا جو بھی احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتا ہے، پریس کانفرنس کرنا چاہتا ہے، اپنی کوئی چھوٹی تقریب کرنا چاہتا ہے، وہ یہاں آ کر بغیر اجازت کے، اس میں کسی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ جب دل چاہے جب من کرے آپ یہاں آئیں انشاءاللہ تعالی. یہاں اپنے دل کی آواز ملک کے کونے کونے بلکہ انٹرنیشنلی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر اپنے میڈیا کے ذرائع کے ذریعے پہنچائیں انشاءاللہ تعالی. ہم آپ کے شانے سے شانہ ملا کے آپ کو اپنے ساتھ کھڑے ہوئے پائیں گے. ہم آپ کو قدم سے قدم ملا کر آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے پائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم آخر میں اپنے انٹیلیجنس ذرائع، اپنے سیکیورٹی پہ مامور اداروں، اپنے جو اس وقت ہمارے حکام بالا ہیں، نگران جو حکومت اس وقت قائم ہوئی ہے،
میں ان سے درخواست کروں گا کہ دیکھیں اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیا جائے اور اس کے اوپر فوری طور پر اس پہ وقت ضائع نہیں کیا جائے، اس پہ فوری طور پر ایکشن لیں اور اس پہ جس طرح بشپ صاحب نے کہا کہ جس طرح توہین رسالت کا قانون بنایا گیا ہے اسی طرح توہین انبیاء کے حوالے سے قانون بننا چاہیے۔ اس میں تمام نبی جو ہیں ان کی توہین جو ہے اسی انداز میں جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے قانون سازی ہوئی ہے توہین انبیاء کے اوپر بھی اسی طرح قانون سازی ہونی چاہیے۔ اسی طرح جس طرح توہین قرآن کے اوپر قانون بنایا گیا ہے بالکل اسی طرح تمام جو مقدس کتابیں ہیں الہامی جو ہماری کتب ہیں جس کو تسلیم کیے بغیر ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارا اپنا جو اسلام کا جو دائرہ ہے یہ جو ہماری جو ہمیں سبق ملا ہے تو ہم مسلمان ہی نہیں بن سکتے ہیں جب تک کہ ہم تمام ان کتابوں پہ ان الہامی کتابوں پہ ایمان نہ لیں۔ تو یہ اسی کو یعنی اسی بات کو ایک قانون کی شکل دے دیں نا، پاکستان میں اس پہ قانون سازی کروا دی جائے اور اس کے لیے اب وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس پہ باقاعدہ آپ لوگ بھی سب مل کے محنت کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ سٹی پریس کلب ایک گلدستہ ہے، یہ گلدستہ رہے گا ہمیشہ تا قیامت تک انشاءاللہ تعالی۔ جس طرح یہ پاکستان ایک گلدستہ بنا تھا اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمیشہ یہ پاکستان جو ہے اسی طرح گلدستہ بنا رہے گا۔ لاکھ سازشیں کر لیں لوگ، یہ آزادی کا تحفہ میں سمجھ رہا ہوں، آپ بھی سمجھ رہے ہیں، ہمارے ادارے بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت جشن آزادی کے موقع پہ انڈیا نے جو تحفہ دیا ہے، لیکن اس وقت ان لوگوں کا دیکھیں بڑا آسان راستہ ہے کہ راکے ایجنٹوں کے اوپر بڑا یہاں پہ نعرے لگائے جاتے ہیں فلاں راکے ایجنٹ فلاں راکے، ڈھونڈ لو ابھی، آپ کے پاس تو ٹائم ہے نا ابھی۔ جس نے اس واقعے کی بنیاد میں حصہ لیا ہے وہ راکا ایجنٹ ہے، یہ ڈکلیئر کر دیں آپ اس چیز کو۔ جس طرح 9 مئی پہ آپ نے معاملات کو سیریس لیا ہے، سنجیدگی سے لیا ہے، بالکل اسی طرح سے اس لمحات کو ان واقعات کو بھی جو ہے نا آپ سیریس اور سنجیدگی سے لے لیں اور اس پہ بھی بالکل 9 مئی کی طرح ایکشن لیں آپ۔ یہ اس سے زیادہ اہم معاملہ ہے، اس سے بین الاقوامی سطح پہ بہت بڑی بدنامی ہوئی ہے ہمیں، اور یہ جشن آزادی کے جو لمحات تھے جو جذبات تھے وہ سب مسخ کرنے کی سازش کی گئی ہے۔ اس میں جو ذمہ دار ہیں جو اس ملک میں سرحد کے اندر موجود ہیں ان کو تو نشان عبرت بنا دو، چلو تم مودی تک نہیں پہنچ سکتے، وہ وہاں سے بیٹھ کے سازشیں کر رہا ہے بے غیرت، تو آپ یہاں اپنے ملک کے اندر جو موجود ہیں اہلکار ان کے ساتھ تو آپ یہ کام کر دیں نا، آپ ان کو لٹکا دیں 10-20 کو، کہ ان کو پھانسی، دیکھیں کون جرأت کرے گا آئندہ اس قسم کا انتشار پھیلانے کی۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ لمحات آئیں گے، اور ہمارا یہ چھوٹا سا ایک پودا ہے یہ لگا ہوا ہے، یہ آہستہ آہستہ ایک درخت کی طرح آگے بڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ درخت بنتا چلا جا رہا ہے، اور ہم اپنے اس پورے ملک کے اندر ضلعی سطح پر اور شہری سطح پر اپنی برانچز قائم کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ جو آواز آج یہاں اٹھ رہی ہے، ہمارا فورم پھر پورے ملک میں انشاءاللہ تعالی اس قسم کی آواز اٹھائے گا، اور ہمارے اس فورم سے پورے ملک میں یہ شعبہ صحافت ایک ایسا انقلاب لائے گا، ایک ایسا سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ تعالی کہ جو پھر اس کے بعد غروب نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔